سب سمجھ ہیں سامو چودھری صاحب. ٹھیک ہے ماریا آپ کی طرف آئیں گے، لیکن فرت اللہ بابر کے ٹویٹ کے جواب میں شہزاد اکبر نے یہ ٹویٹ کیا ہے. پی ٹی آئی رہنما اپنے ٹویٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو واضح دھمکی ہے. پارٹی لیڈر نے بھی دھمکی کی تائید کی، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب سپریم کورٹ سے انتہائی اہم معاملے پر فیصلہ آنے والا ہے. فرت اللہ بابر جیسے لوگوں کو اپنے لیڈروں کے حکم کی تعمیل کرنا ہوتی ہے. پی ٹی آئی رہنما سابق مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، یہ موجودہ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کو واضح دھمکی ہے. پارٹی لیڈر نے بھی اس دھمکی کی تائید کی، خاص طور پر کہ جب فیصلہ آنے والا ہے. فرت اللہ بابر جیسے لوگوں کو اپنے لیڈروں کے حکم کی تعمیل کرنا ہوتی ہے. ایک بار پھر لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد اسٹوڈیوز جہاں موجود ہے ہمارا پینل. جی ماریا، جو پی ٹی آئی کا رد عمل اس کے اوپر آیا وہ یہی ہے کہ جی یہ جو ٹویٹ ہے یہ اس کو بطور دھمکی ہی وہ اس کو کہہ رہے کہ یہ دھمکی ہی سمجھا جائے، کھوکھلی دھمکی. ایک کلیریفیکیشن کر دیں کہ اکثر ان کے جو پیپلز پارٹی کے لیڈران ہیں نا، اس زمانے میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے لے کے آنورڈ 2013 تک، تو پریزیڈنسی کے اندر نا رات کو زرداری صاحب کا جو کام کرنے کا طریقہ وہ رات کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں. تو رات کو وہاں پہ یہ چلے جایا کرتے تھے اور رات سے وہ جو خبریں ہمیں ملا کرتی تھی نا کہ رات کو کس بڑے لیڈر کے ساتھ زرداری صاحب نے کیا رویہ رکھا، کس کے بارے میں کیا کامنٹس پاس کیے، تو وہ بڑے مشہور زمانہ واقعات سننے کو ملتے ہیں. ایک بات طے ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی زمینی حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک ہی اسکول آف تھاٹ جو ہے اس وقت تو وہ جس کے تحت وہ چل رہی ہے وہ ہے زرداری اسکول آف تھاٹ. ڈیل بنائے وی ہیڈ بین ڈوئنگ دس. دیکھیں اب اس وہ وارث شاہ کا شعر ہے نا، کیوں چوہے صاحب کے وارث شاہ آتا جاندیاں نہیں پامیں کٹیے پوریاں پوریاں، وارث شاہ نہ آتا جاندیاں نے پامیں کٹیے پوریے پوریاں. مطلب آپ بندے کو کاٹ کے پھینک دیں لیکن اس کی جو عادات ہے نا وہ آپ نہیں ختم کر سکتے. تو ان کی جو جس طریقے سے انہوں نے سیاست کی ہے، آپ جن لوگوں نے کام کیا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان کے قریب رہے ہیں، ہم نے تو کچھ کتابوں کے اندر اس طرح کے واقعات پڑھے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا کیا خیال تھا زرداری صاحب کے بارے میں. لیکن ظاہر ہے اس وقت پیپلز پارٹی ان کے پاس ہے، ان کی مٹھی میں بند ہے. نہ صرف پیپلز پارٹی، اس وقت مجھے پی ایم ایل این بھی ان کی مٹھی میں ہے. جس طرح لاہور کے اندر انہوں نے سارے کا سارا یہ کو کیا ہے سافٹ انٹرونشن. میرا تو خیال ہے پورا ملک انہوں نے مٹھی جو بند ہے، میری مٹھی میں بند ہے، کیا بتا دو نا. تو وہ بنیادی طور پر اس وقت جو ہے زرداری صاحب کا طوطی بول رہا ہے. اب یہ جو رولنگ آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کی ساری جو سیپا پڑا ہوا ہے، I'm using lots of words جو جج صاحب کے، وہ وجہ یہ ہے شروع ہونے چل پڑے جج. اچھا، وہ وجہ یہ ہے کہ اس رولنگ کے کو دیکھتے ہوئے ان کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ رولنگ ان کے خلاف آ جاتی ہے تو پھر وہ سارے کا سارا ایک جو ہاؤس آف کارڈز انہوں نے بنایا تھا یا بن رہا تھا جس کے اندر وہ سیمنٹ وغیرہ ڈال رہے تھے، وہ جو ہے گرے گا. اپنے کمروں سے میرا خیال آنا شروع ہو گئے ہیں کورٹ کی، تو دڑم سے رپورٹر سے چیک کر لیں. ویسے چلے جی رپورٹر ہمارے ذرائع اسٹوڈیو کے ہو سکتا ہے چیک کر لیں. کچھ ذرائع نے خبر دی ہے کہ شاید یہ جج صاحبان اپنا فیصلہ سنانے کے لیے کورٹ کی طرف چل پڑے. فیصلہ بھی سنا ہی دیں. چودھری ارشد صاحب سنا دیں. چودھری غلام رسول صاحب، غلام حسین غلام حسین صاحب، آپ کو ابھی تک کوئی فیصلہ پہنچا ہے کہ نہیں؟ آپ کے فیصلہ جو بھی ہو بران ختم یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ چودھری غلام کے حق میں آئے، فیصلہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یار یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ مطلب فیصلہ ان کے سورسز سب سے ایکسپیرینس ہیں، سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، سب سے زیادہ سورسز ہیں ان کے. کہتے ہیں نا صحافی جتنا زیادہ ایجڈ ہوتا جاتا ہے اتنا خطرناک ہوتا جاتا ہے. ایکسپیرینس اور اس کی وجہ ہوتی ہے سورسز، مختلف جگہ پہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر تو چکن کری چل رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ کیوں اس کو بار بار لکھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کس طرف جاتا ہے جناب. اور چودھری صاحب کچھ آپ کو یہ پوچھ رہے ہیں ارشد صاحب کہ بھائی کیا نہیں ایسے میں کوئی مطلب خبر ہو تو خبر یہ ہے کہ بھائی فیصلہ ابھی بس کیا تھوڑی دیر میں آنے والا ہے یا اس کو مزید انتظار کرنا پڑے گا؟ نہیں ابھی تو میں پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ود دی جی باسز. تو اب کیا میں آگے سے پوچھوں؟ میں نے کہا کتنی دیر لگے گی، اب وہ اس کا جواب کا انتظار کر رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں موومنٹ ہو گئی ہے؟ جی مجھے ہو سکتا ہے غلط اطلاع کسی نے دی ہو. میرے پاس تو یہی ہے کہ جج صاحبان آ رہے ہیں کمرے عدالت کی طرف. رپورٹر سے چیک کر لیں، ویسے بتا دیں گے ہمارے رپورٹر بھی.
فیصلہ ماریہ جو بھی آئے نا، اس وقت جو کرائسس ہے پاکستان کا، جو سیاسی بحران ہے، اس نے حل نہیں ہونا. چودھری پرویز الہی کے حق میں اگر فیصلہ آتا ہے تو نون لیگ اور پی ڈی ایم تمام جماعتیں وہ اپنی سیاسی چالیں چلیں گی، جس سے آپ کا سیاسی بحران مزید پیدا ہوگا. اگر حمزہ کی فیور میں فیصلہ آتا ہے تو پی ٹی آئی جس طرح سے ریئیکٹ کرے گی، وہ ساری چیزیں آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف نہیں جائیں گی. واحد حل اس میں یہ ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف چلے جائیں، تاکہ جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں، لانگ ٹرم فیصلے کرنے ہیں، جو معیشت کو صحیح کرنے کے لیے کرنے ہیں، عوام کے ٹرسٹ کے ساتھ وہ فیصلے ہوں، اور عوام جب مینڈیٹ دے گی تو جو سخت فیصلے ہیں اس کو قبول بھی کرے گی. جو ڈالر کی روز آپ کی پتہ نہیں لگتا کہ جس دن یہ حکومت آئی تھی تو اس کے بعد ایک مشہور زمانہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ دیکھیں جی ڈالر کا ریٹ بھی کم آ گیا، اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر چلی گئی، اور میرا خیال یہ انڈیکیشن ہے اسٹیبلٹی. وہ ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا کہ اسٹیبلٹی کا ٹارگٹ کیا ہے، کہ ڈالر نے رکنا کہاں پہ جا کے ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سے شاید بہتری آ جائے، لیکن جو ان کے 100 دن میں 51 روپیز ڈالر بڑھ گیا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہے، 6500 ارب آپ کے قرضے بڑھ گئے، 6.5 ٹریلین. یہ کس نے ادا کرنی ہے؟ میں نے، آپ نے مہنگائی کی صورت میں ادا کرنی ہے. خبر چل رہی ہے ارشد صاحب کہ پوری ایک لسٹ آف ایسٹس تیار کی گئی ہے جن کو بیچ دینا ہے سستے داموں، جن کو جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کر کے وہ معاہدے کر کے اس کو کوئی قانون سازی بھی کی جا رہی ہے. یہ اتنے سعودیہ کو بیچ دو، اتنے یو اے کو بیچ دو، کرا کے کوئی پیسے لائے جائیں، کچھ معاملہ سنبھالے جائیں. لیکن فی الوقت تو حالات و واقعات جو سمجھ میں آ رہے ہیں، کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے. اور ہر جب صبح اٹھتے ہیں آپ 3 سے 4 روپے آپ کو ڈالر گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج جس طرح خبر چل رہی ہے کہ ہاف سینچری ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ اس سے آگے نہ بڑھے. لیکن جب تک یہ سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا، یہی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے معاشی استحکام. لیکن الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کو اس وقت سوٹ نہیں کرتا وسیم کہ زیادہ ٹو کٹ دیئر لاسز. اگر ابھی الیکشن میں جانے والا جو سوچ ہے پی ایم ایل این کے اندر، اگر ان کی بات فار ایگزامپل مانی جائے، فورن الیکشن پہ چلا جائے، تو ابھی زیادہ بیانیے کا نقصان ہوگا، یا پھر پوری مدت حکومت کرنے کے بعد جو ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے اس کے بعد بیانیے کو زیادہ نقصان پہنچے گا؟ بیانیے ریکوریبل کن 2 صورتوں میں سے ایک میں؟ یار انہوں نے موقف ہے جی چودھری صاحب جی آپ ان کا جو بیانیہ ہے نا، آپ کی کنسنٹریشن ان کے بیانیے پر ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب کی کنسنٹریشن اس بیانے پر جو انہوں نے پکڑائے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ان کی پوری ریکوری نہیں ہوئی. جی وسیم. اچھا لیکن تو میری اپنی رائے تو میں نے آپ کو دی کہ جناب الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل نون کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی یعنی ان کو جتنا نقصان ہونا تھا وہ انہوں نے سارے کا سارا اٹھا لیا ہے، یا بیشتر اس کا ایسا اٹھا لیا ہے. تو اب اگر ان کے کیمپ سے بیٹھ کے دیکھا جائے تو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات کہ ابھی اتنے فیصلے کر لیے ہیں اور بھی آگے کرنے پڑیں گے، لیکن اس کا ایک میجر چنک کر لیا، اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کر دی ہے. ابھی ایک ویو بھی آئی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، تو وہ اس امید پر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ ٹھیک ہے کہ جناب ہمیں اگر کچھ ٹائم اور مل جاتا ہے تو ہم شاید کچھ جو ہے وہ ہم تھوڑا سا کچھ ریلیف دے پائیں گے، اور تب تک اس ویو کو کچھ توڑ پائیں گے، تب تک اپنا کاؤنٹر نیریٹو کچھ بنا پائیں گے، تب تک کوشش کر پائیں گے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لا پائیں. تو وہ ان چیزوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ اپنے اس لوئسٹ پر ہیں. تو اگر آج الیکشن پہ جاتے ہیں تو کیا نقصانات ہیں وہ سامنے. اگر اس کے کچھ عرصے بعد الیکشن ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نقصان اور زیادہ ہو جائے، لیکن جتنا نقصان وہ اٹھا چکے ہیں اس کے مقابلے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وقت کی صورتحال بہتر ہوگی. یہ ویو اتنی تازہ جب نہیں رہے گی، وہ اپنا بیانیہ سامنے اسٹیبلش کر پائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جو سوچ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. سو کاشف صاحب، یعنی کہ اب اس وقت جو لگ رہا ہے بظاہر جو پی ایم ایل این بات بھی کرے ایک ہفتے سے جی کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنائے. سو یعنی کہ ابھی اگلا فوکس یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی، اس کے لیے ماننا بھی ہو، تو ایٹ لیسٹ نواز شریف صاحب کی واپسی کے جو معاملات ہیں ان کو پکا کریں. دیکھیں اب اگر کل اناؤنس بھی کیا نا مریم بی بی نے، نواز شریف واپس آئیں گے اور جیل نہیں جانے دیں گے اور بیل بھی ہوگی. کسی نے گارنٹی دی ہے ان کو؟ دیکھیں اگر میں ان کی جگہ ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس صورتحال سے اپنا فائدہ کیا نکال سکتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کو جہاں ان کے بیانیے کے اندر فی الحال جہاں ان کو نقصان ہو رہے ہیں تھوڑے سے، وہاں پر ان کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ میاں صاحب کو لے آئیں. دیکھیں فرق یہ ہوگا اف یو لک ایٹ اٹ دیٹ وے کہ
ایک طرف عمران خان صاحب اکیلے کیمپین کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف مریم نواز علیحدہ, شہباز شریف علیحدہ, میاں نواز شریف صاحب علیحدہ, وہ علیحدہ کیمپینز کر رہے ہوں. سو لک ایٹ دا ایڈوانٹیج دے گیٹ تھرو دیٹ. سو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اف دے آر لوکنگ ایٹ اٹ, اٹس اے گڈ اسٹریٹجی اگر وہ میاں صاحب کو واپس لیں. صحیح, لیکن ساتھ ساتھ اس وقت ہم گمن صاحب یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ بیچ میں ڈیبیٹ ہے کہ اگر کٹ کرنے اپنے لاسز تو بھی سارا شہباز صاحب اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کے اوپر ڈال کے آپ نکل جائیں گورنمنٹ کے اوپر. یہ بھی تو ٹون سیٹ کر رہے ہیں نا پی ایم ایل این والے. آپ ان کی ڈیبیٹ سن لیں, ان کے جو سوشل میڈیا ٹیمز کے ٹرینڈ دیکھ لیں, تو یہ جو سپلٹ ہے یہ اور زیادہ ابھر کے آیا ہے پچھلے 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر. میرا سورس اب کہہ رہا ہے جو کورٹ روم ہے کہ اباؤٹ ٹو بی فیصلہ بھی تھوڑی دیر میں سنایا جانے لگا. چلیں انٹر ہونے والے یا سنانے لگے؟ نہیں, بس انٹر ہونے والا. وہ چل, آپ کی خبر بھی ٹھیک ہے, وہ چل پڑے تھے اور وہ بھی ہے کہ وہ ہر قدم پہ نظر رکھی ہوئی, کتنے سٹیپس واک کر. یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بھی آج کل مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ یار ویزے لگے نہیں ہوئے, پنڈی بھی نہیں جا رہا, کہیں اور نہیں جا رہا, پھر بھی اس کے پاس ہم میٹنگ کرتے ہیں, میٹنگ میں یہ والے فیصلے, یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ ایسے پہنچتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ والی جو خبر چلی یہ بہت ہی سیریس خبر ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کچھ معاہدے کرنے جا رہے ہیں نا, وہ آپ کے پروفیٹیبل جو ادارے ہیں جن کو یہ لوٹ سیل جن کا لگانے کا پلان کر رہے ہیں, اس حوالے سے پچھلے دنوں یاد ہوگا اس کے اوپر آلریڈی بات ہو رہی ہے. شوکت ترین نے بھی اس کے اوپر یہ کیا تھا, جو کہ میرے خیال میں کرنے نہیں دیا جائے گا, روکا جائے گا اس کو ہر سطح کے اوپر, کیونکہ یہ آپ کر نہیں سکتے اس طرح کے جی کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی پیپر رولز کسی طرح کا اس کے اوپر کوئی عدالت نوٹس نہ لے سکے, کوئی عدالت کا نوٹس کچھ بھی نہیں اس کے اوپر ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے آپ کر آگے نکل جائیں گے. تو اس طرح نہ آپ نقصانات پورے کر سکتے ہیں, نہ ہی میرے خیال میں نقصانات پورے ہوں گے. واحد حل جو ہے میرے خیال میں, ان کو کچھ لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے ادب کے ساتھ. وسیم بدامی صاحب بھی ہے نا, وہ بھی جو ہے ان کا بھی یہ اوپینین ہے کہ شاید وہ یہ اب الیکشن میں جائیں گے, شاید نون لیگ ماری جائے گی. لوگوں کے پاس جانے دیں یہ فیصلہ, میرے خیال لوگ کر لیں ہیں, لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, ان کا اپنا ووٹر سپورٹ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا انٹیکٹ ہے, ایک سیاسی حقیقت ہے جی پنجاب میں. تو وہ یہ جتنا لیٹ کریں گے, جتنے دیر کریں گے, یہ مزید مارے جائیں گے. آئی ٹیل یو, یہ والی جو بات ہے نا کہ اب آپ کسی بھی اکانومسٹ سے, ماہر معیشت سے بات کریں, اس کے پاس بیٹھ کے اسے پوچھیں, وہ یہ کہتا ہے کہ بھیا جو حالات اس وقت ہیں, یہ اگر کسی کے خیال ہے کہ ہفتوں مہینوں چند مہینوں کے اندر یہ کوئی بات نہیں ہے. تو جس طرح کا آپ کا سیاسی منظرنامہ اس وقت ملک کے اندر بن چکا ہوا ہے, وہ اس کے اندر آپ کو کوئی استحکام پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چودھری پرویز لائی اور حمزہ شہباز ان آئیدر وے. لہٰذا اب ان کو جو کرنا یہی ہے, میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ کچھ سوچ بچار کر لیں, اور سوچ بچار کر کے آگے کی طرف چلیں. یہ بلیم شفٹنگ گیم میں اگر پڑے رہیں گے کہ جی یہ عمران خان سارا کر گیا تھا, ہمارے لیے یہ بارودی سرنگیں بچھا گیا تھا, تو ان کے بعد جو آئیں گے وہ کہیں گے یہ بارودی سرنگیں بچھا گئے. میرے خیال میں ونس فار آل اس کو ختم کریں, الیکشن کروائیں, عوام سے پوچھ لیں عوام کس کو مینڈیٹ دیتی ہے. کاشف صاحب نے میرے خیال میں کچھ درجنوں دفعہ یہ مثال دی ہے کہ بھائی برطانیہ کے اندر کتنے الیکشن ہوئے, کیمرون گیا, تھریسا مے گئی, اب جو آ رہا ہے لگ یہی رہا کہ ابھی جو بھی نیا پرائم منسٹر آئے گا اس کو دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے گا, لوگوں کا مینڈیٹ لینا پڑے گا, بتائیں کہ جی کیا کرنا ہے, کس طرف جانا ہے, ملک کے اندر معاشی پالیسیز کس طرح ہونی چاہیے, کس طرح کے ٹیکسز لگانے ہیں, جو آپ کے جو ہیں ادارے بیچنے ہیں کہ نہیں, جو ڈفرینٹ آپ کی جو گورنمنٹ کی یہ 5 سال والی مینڈیٹ والی حکومت آ کے بیچنے ہیں, تو اس وقت اپنے مینڈیٹ کو استعمال کریں. اگر یہ کہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر نا یہ ایک بیانیہ ان کو بیچا جا رہا ہے, ان کے کچھ ایڈوائزرز ہیں نا, اگین ادب کے ساتھ کاشف صاحب کے دوست آخری موقع ہے, بیچو لٹو تے پھٹو. وہ فاہد صاحب ہمارے دوست ہیں پرانے, کیا کریں ہمارے, ہم تو ان کو بڑے مزے سے پڑھا کرتے تھے ڈان اخبار کے اندر. اب وہ اس طرح کے لوگ ان کو جو مجھے سمجھا رہے ہیں اسٹریٹجی کمیونیکیشن, جی سارا ماحول بڑا خراب ہے, جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی آپ کو مار پڑ رہی ہے, لوگوں کے اندر پرسیپشن جو ہے نا یہ بڑی خراب ہے, تو خبردار الیکشن کا سوچنا بھی نہیں. کہتے ہیں اچھا, وہ پھر ان کو ایک پاور پریزنٹیشن دی جاتی ہے, یہ دیکھیں ادھر مار, الیکشن میں گئے آپ مارے جائیں گے, بیٹھے رہیں, لٹتا ہے ملک لٹنے دیں, لیکن پرسیپشن جب تک آپ کی بہتر نہیں ہوگی. اب ظاہر بات ان لوگوں نے بھی اپنی نوکریاں لگی ہوئی ہیں, مفت کھابے چل رہے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سیاستدان خود سے فیصلے کریں, نواز شریف صاحب کے بارے میں جب اس وقت میں ڈان اخبار میں پرائم منسٹر آفس کور کیا کرتا تھا, تو وہاں ایک پرسیپشن یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کے پاس اصل بات پہنچتی نہیں ہے,
وہ سارا دن ارد گرد ان کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، سر ادھر بیٹھے صوفے پہ، سر یہ کشن، سر یہ یہاں بیٹھے ہیں، اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ تصویر آپ کی اچھی نہیں، سر یہ دیکھیں آج اخبار میں یہ تصویر بھجوانی ہے، سر آج آپ کا یہ فوٹیج ٹی وی میں کون سی جانی چاہیے. سارا دن ڈسکشن یہ ہوا کرتی تھی. تو میرے خیال میں پی ایم ایل این کو سوچنا پڑے گا کہ بھیا کافی ہو گیا، لوگوں کے پاس چلے جائیں، اپنے ووٹر سپورٹر کے اوپر اعتماد کریں. ان کے پاس انتہائی کانامش سیاستدان موجود ہیں، تجربہ کار، 5 دفعہ انہوں نے الیکشن جیتے ہوئے ہیں، تو لوگوں پہ اعتبار کر لیں. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کے لیے اے پولیٹیکل پارٹی ضروری ہے تو ایک حکومت بنا لے، بی ضروری ہے تو بی بنا لے، سی ضروری ہے تو سی بنا لے. لیکن مسئلہ یہ ان کو نظر وہی آ رہا ہے، ان کو جو ڈرایا جا رہا ہے ابھی بھی وہ ڈرا رہے ہیں نا. میں پہلے جو یہ تو جاوید لطیف صاحب وغیرہ آن ریکارڈ آ کے کہہ چکے، میں ڈرا دیا گیا تھا کہ جی اگلے 5 سال بھی حکومت نہیں ملنی، وہی 10 سال بھی نہیں ملنی حکومت. اب دوبارہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت نکل گئی آج سے. جی وہ کہتے ہیں ہم نے ڈر کے یہ ڈرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرپوک میرا خیال ہے. ڈرپوک لفظ میں نے چوائس آپ کو پنجابی کا لفظ اور بتا دیں تو میری وکیبلری میں ڈرپوک ہی ہے. تو جو ایسے ڈرپوک لوگ ہوں گے ان سے آپ سمجھتے ہیں قوم. اچھا اب انہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی حکومت اقتدار سے گئی تو خان صاحب نے آ جانا ہے دوبارہ اور پھر اگلی ڈر کس سے؟ عمران خان سے ڈر لگ رہا ہے یار، یہ لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے. آپ جیسے ذہین، عقل مند اور ایکسپیرینسڈ اور ایجوکیٹڈ پیپل وین دے ٹاک آف ان دیز ٹرمز کہ اس نے نہیں آنے دینا، اس نے نہیں آنا، یا تو یہاں فیصلہ عوام نے کرنا ہے یا اس نے اور اس نے اور اس نے کرنا ہے، اس نے اور اس نے اور اس نے کرنا ہے. اگر اب نہیں 17 جولائی کو جو ان کے تماچا پڑا ہے عوام کی طرف سے، اس کے بعد سبق آ گیا ہے کہ عوام کو آپ شکست نہیں دے سکتے. will of the people will prevail. People of Pakistan have decided that they will not work according to the dictates of foreigners or locals who are out to subvert this nation's resolve to live in peace and with respect. ہمارا یار عمران خان جو ہے اس کو یعنی جو 120 دن گزر گئے ان کو کسی نے ایک جگہ نہیں پوچھا کہ آپ نے 4 سال میں کیا کارکردگی دکھائی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو چوئی صاحب وہ تو خود نون لیگ نے بتا دیے نا کہ اکنامک سروے ایشو کیا، مڈ ٹرم بجٹ پیپر جو ایشو کیا اس میں بتا دیا کہ نا معیشت بہترین پرفارم کر رہی تھی اور پچھلے 2 سال بہترین پرفارم کر رہی تھی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اتنی گروتھ ہوئی، آپ کی ریکارڈ گروتھ ہوئی، ریکارڈ آپ کے پاس ریمیٹنسز آئے، ریکارڈ آپ کے پاس ریکارڈ آپ نے ٹیکس کلیکشن کی. یہ ساری چیزیں نون لیگ نے خود بتائی ہیں اکنامک سروے میں. احسن اقبال، مفتاح اسماعیل اکنامک سروے خود دکھا رہے تھے. تو اور کی پوچھنا ہے پھر؟ ہن پوچھ لو اتنے گجرالے کا جہاں پلاٹ پی ٹی آئی دے دور دے وچ 40 لاکھ تو ود کے 1 کروڑ 40 لاکھ کا ہو گیا سی، اج وہ 70 لاکھ ویچنا چاہتے ہیں. 70 لاکھ میں کوئی گاہک نہیں ہے. تو وہ پچھلے 120 دن میں میں نے کتنی دفعہ آپ کو کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جسٹس جو ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پچھلے 120 دن میں شہباز سپیڈ کے ساتھ ہر چیز نیچے نوز ڈائیو کی ہے. اور یہ پچھلے 120 دن میں جو آپ بتا رہے ہیں یہ حالات میں، اس سے پہلے تو یہ حالات نہیں تھے نا. بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں چیف جسٹس پاکستان نے یہ جو کاگنیزنس لی ہے، ان کے پاس اپلیکیشن کی ہے، وہ کیس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. کپل آف منٹس دے آر کمنگ ٹو دی کورٹ. تو 8:30 کے لگ بھگ. لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو بھی اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کہ وہ ایک دیندار اور دیانتدار جج ہیں، اللہ کو بھی جواب دے ہے. ان سب کو بٹھائیں اور پوچھیں کہ 55 روپے ڈالر جو ہے اوپر کیوں گیا ہے، کہ جب کہ شوکت ترین سابق وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ڈالر کی ایکچوئل ویلیو جو ہے 180-190 کے درمیان ہے. ان کو ہی بلا لو کہ بھئی آپ کہتے ہو 180-90 ہے، وہ ڈالر روک نہیں رہا تو اے بھنگ پی کے ستے ہیں سارے. اور بھنگ پی کے نہیں ستے ہیں چودھری صاحب، اس میں اپنا منافع لے رہے ہیں، مارکیٹ سے ڈالر اٹھاتے ہیں، اس کے بعد فیصلے کرتے ہیں. بینک بھی ڈالر اٹھا رہے ہیں، وہاں سے اسٹیٹ بینک لے رہے ہیں. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور اینکر اور اینالسٹ ہو سر، میں تو اپنی لوگوں کو چودھری صاحب آپ کے دوستوں نے مجھ پہ FIR کروائی ہیں، میں تو وہ روز صبح عدالت بھگت رہا ہوتا ہوں، کبھی اس عدالت کبھی اس عدالت.
मैंने कब क्या डिसोन ये करें? आपको हम स्क्रीन पे कुछ मनाजिर दिखाना चाहते हैं, ये इसलिए क्योंकि फैसला जो है इसमें थोड़ी ताखीर हो रही है। साथ साथ ये मनाजिर देखें, ये कोर्ट के बाहर जो रिपोर्टर्स हैं, ये जिन्होंने ये रिपोर्टिंग करनी है वो किस तरीके से बैठे फैसले का इंतजार करें, बल्कि कोर्ट के अंदर के हसन अयूब जो हमारे नुमाइंदे हैं वो भी इन्हीं में शामिल है। 3-4 कमरे खोले हुए जी सर, जरा हसन से पूछते हैं क्या माहौल है। जी हसन, क्या सिचुएशन है? ये ताखीर हो रही है, पहले 6:45 फिर 7:30, अब तकरीबन अब तकरीबन 8:30 होने वाले हैं। बस ये बोरियत है, अब तो इंतजार हो रहा है, इंतजार बहुत लंबा ही हो गया। अब तो लोग ट्वीट करना शुरू हो पड़े हैं कि माय लॉर्ड आप और इंतजार ना कराएं। आपने जो है वो 5:45 का टाइम दिया था। इस किस्म की जो है वो मज़ाहिया किस्म की ट्वीट्स हो रही हैं, वीडियोस शेयर की जा रही हैं। बहरहाल इस वक्त तक जो हमारे जराए बता रहे हैं कि जजेस इस वक्त भी चैम्बर्स में मौजूद हैं और इस वक्त तक वो जो रिटायरिंग रूम है उनका वहां पर नहीं आए। इस वक्त जो है बहुत बड़ी तादाद में वकला, मीडिया पर्सन, सियासी कायदीन वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की 3 कोर्ट रूम्स हैं। एक कोर्ट रूम नंबर 1 है जहां पर जजेस ने आके फैसला सुनाना है। इसके साथ साथ कोर्ट रूम नंबर 6 और कोर्ट रूम नंबर 7 हैं। ये 2 कोर्ट रूम्स हैं जहां पर सिर्फ ऑडियो पे आप जो है वो जो फैसला सुन सकते हैं या आप हियरिंग सुन सकते हैं। तो ज्यादा तादाद जो मीडिया की है वो यहीं पर है कोर्ट रूम नंबर 6 और 7 में, जबकि कोर्ट रूम नंबर 1 में भी कुछ मीडिया के लोग जरूर मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा तादाद वकला की और सियासी कायदीन की वहां पर मौजूद है। जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सिर्फ एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है फैसल जावेद वो मौजूद हैं, जबकि उनके साथ एक वकील बैठे हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद है। वकला की तादाद तो क्या रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली एक सुनगुन भी होती है ना कि कब तक एक्सपेक्टेड है और ताखीर की कोई वजूहात समझ में आ रही है, मतलब कि क्या वजह हो सकती है? देखें, इस पे तो अब खदशे जाहिर किए जा रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है कि फैसला अभी तक इतनी ताखीर क्यों हो रही है। क्योंकि जब देखें 6:45 बजे का टाइम था तो वो हुआ, फिर नमाज मगरिब का चला, हमने समझे कि 7:30 बजे तक वो हो जाएगा, तो वो वक्त भी गुजर चुका है। अब तो ईशा का टाइम हो जाएगा कुछ देर बाद जो है। तो इतना वक्त, इतनी ताखीर जो है वो क्या है, क्या कोई रीजनिंग सोची जा रही है या कोई ऑर्डर में जजेस के दरमियान इख्तलाफ है या कोई जज रिफ्यूज करना चाह रहा है, वो फैसले का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा है, ये बातें तो नहीं मालूम। लेकिन ये बात जरूर मालूम है कि मामला इतना सिंपल नहीं है, कोई ना कोई पेचीदगी जरूर होगी, क्योंकि जजेस अमूमी तौर के ऊपर जो है वो वक्त की बड़ी पाबंदी करते हैं और उनको भी मालूम है कि इससे पूरी कौम की नजरें जो है वो इस आज के फैसले के ऊपर है और हर बंदा जब पूरा मुल्क इंतजार कर रहा है और उनको भी इस बात का जरूर एहसास होगा। लेकिन फैसला है वो अब क्या आना है, वो उसकी रीजनिंग क्या असल में ये हुक्मरान इत्तेहाद जो बाइकआउट कर बैठे हैं इस मुकदमे का, उनमें से भी कोई, उनका भी कोई बंदा है यहाँ पे कि देखें फैसला क्या आता है वो तो सुने। तस्लीम भाई, बात ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने बाइकआउट जरूर किया है, लेकिन आप यकीन करें कि वो भी जो है वो बड़ी ज्यादा बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे हैं कि फैसला क्या आना है। उन्होंने इसकी कोर्ट रूम में है उनके कुछ लोग, सर मशहूर नुमाइंदे जी कोर्ट रूम में है, यानी अदालत के हाथे में नहीं है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहां पर एक मीटिंग कॉल की थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने। उन्होंने इसी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना था, इसी के ऊपर उन्होंने मशावरत करनी थी और वो तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद के कायदीन थे उनको बुलाया था उन्होंने। तो यकीनी तौर पर वो इजलास की ताखीर का शिकार है और इस वक्त सबकी नजरें जो हैं वो जजेस के हवाले से है कि वो कब आते हैं और आके फैसला सुनाते हैं। मैं भी इंतजार में हूँ, यही मालूमात जो मेरे पास थी वो आपको दे चुका हूँ, मजीद तो मालूमात मेरे पास भी नहीं है कि अब क्या वजूहात मेन है। लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जाहिर बात है कोई ना कोई जो है वो इसमें पेचीदगी जरूर आई हुई है जिस वजह से इतनी ज्यादा ताखीर हुई है। ठीक है, और किसी का सवाल है? हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाह रहे थे, आप अगर बता सकें कि ये आमतौर पर क्या मरला होता है कि जज साहब ने किसी भी मुकदमे की समाअत कंक्लूड कह दिया कि जनाब हम इसका फैसला महफूज हो गया और हम मसलन 2 घंटे बाद सुनाएंगे, तो लिखने का मन उसके बाद होता है या कंसल्टेशन होती है? यानी आम तौर पर चूंकि हमने माजी करीब में और भी कुछ हाई प्रोफाइल फैसले देखे हैं जिसमें वक्त अनाउंस हुआ है और फिर उससे ताखीर से फैसला अनाउंस हुआ है, तो आमतौर पर क्या हो रहा होता है, लिखत पढ़त कंसल्टेशन इन टाइमिंग्स पे? देखिए, ऑर्डर लिखा जाता है, शॉर्ट ऑर्डर होता है, 2 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल होगा, 1 सफ़े पर होगा या 3 सफ़ात पर होगा, इससे लंबा फैसला नहीं होगा। उसमें रीजनिंग भी मुख्तसर सी होती है कि किस वजह से उन्होंने ये फैसला दिया, ये उनका ऑपरेटिव पार्ट होता है ये बेसिकली फैसले का। उसके ऊपर जो देर ताखीर होती है वो कई दफा जजेस जो बरदर जजेस को कायल करते हैं वो समझते हैं कि ये फैसला ये होना चाहिए। उसके 2-3 हिस्से जो है वो इस फैसले के होंगे, जो आज का भी फैसला आएगा तो उसके शायद किसी एक हिस्से पर इख्तलाफ हो सकता है,
یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ججز آپس میں متفق نہ ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ اس وقت جو اس بینچ کا حصہ نہ رہنا چاہے. یہ بھی اس بات کا امکان ہے, لیکن گو کہ اس کا امکان بہت کم ہے. اور اسپیکر رولنگ ہے. اب اسپیکر رولنگ کے بعد اگر دیکھا جائے تو معاملہ یہ ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی اگر وہ قلم ہوتی ہے تو کیا چودھری پرویز الہی حلف اٹھائیں گے یا ان کو گورنر کو ڈائریکٹ کرنا ہے, نہیں کرنا, اس طرح کی بہت سی معاملات ہیں. اور کیونکہ اس وقت ایک صوبے کا معاملہ ہے اور صوبے کی گورننس کا معاملہ ہے یا دوبارہ الیکشن ہے, یہ تو ساری باتیں جب ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ اپلیکیشن جو ہے چودھری پرویز الہی کی وہ 184(3) کے تحت ہے, لیکن سپریم کورٹ اپنا 187 کلب ود 1843 اگر اختیار استعمال کرے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس اختیار بھی لامحدود ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ حسن ایوب. آپ دوبارہ جو ہے کورٹ میں جا کے تھوڑی دیر تک جب فیصلہ آئے تو ہمیں آگاہ کیجیے گا اس سے. لیکن بہرحال جو ہم نے آپ کو مناظر رکھا بڑی محنت سے والی بات ٹھیک ہے کہ جو ٹائم گزر رہا ہے تو کنسپیریسی تھیوریز کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ سارا کا سارا یہ ہے کہ ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ دروازہ کھلا تو آگے دربانی دروازہ فٹافٹ آپ کو دروازہ کھل گیا. اب دروازہ کھلتے تو ایکسپیکٹڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ آئے نہیں وہ جب جج صاحبان آتے ہیں وہ کورٹ روم میں تو وہ بڑا سا دروازہ کھلتا ہے تو وہ کہ نا دروازہ ایک دو دفعہ کھلا, بعد میں پتا چلا دربان اندر آ کے پھر واپس چلے گئے. تو وہ دس از واٹ از ہیپننگ. بہرحال لیٹس سی. فیصلہ بہت بڑا ہے کیونکہ ملک کی اگلی پوری جو سیاست ہے اس کا پورا دار و مدار آج اس بات پہ ہے کہ جی پنجاب کیا پی ٹی آئی ریٹین کرے گی یا پی ایم ایل این اس کے پاس جائے گا, کیونکہ سیاست بالکل مختلف ہے ان دونوں کیسز میں. اب پی ٹی آئی اگر رہتی ہے تو پھر اگلی جو گفتگو ہوگی کاشف صاحب وہ یہ ہے کہ بھئی اسمبلی توڑنی ہے, اقتدار میں رہنا ہے, وفاق میں پی ایم ایل این رہنا ہے, توڑنے والی تو بات اب ختم پی ٹی آئی نے رہنا ہے. وہ کہتے ہیں اگر زرداری صاحب مان جائیں تو وہ پی ٹی آئی 5 سالہ مینڈیٹ لینا چاہے گی. پورا ملک الیکشن میں جائے گا ورنہ نہیں جائے گا. دیکھیں پی ٹی آئی جو اس وقت ہے ہر حال میں 5 سالہ مینڈیٹ لینا چاہے گی. ان کو معلوم ہے اس وقت وہ پاپولیرٹی جو ہے اس کو کرتے ہیں تو ان کی پہلی یہی پریفرنس ہوگی. نہیں اگر پی ایم ایل این ریٹین کرتی ہے پنجاب تو پھر ایسے ہی پھر خان صاحب ایک اور طریقے سے الیکشن. فواد چودھری جڑا کمرہ عدالت کے سو گیا جی, اگر ہم وہ امیجز دکھا سکے فیصلے کے انتظار میں جو ہے فواد چودھری صاحب ادھر کورٹ روم میں ہی سو رہے ہیں, لگتے فیصلہ ہی جگائے گا اب ہمیں. تو یہ دیکھتے ہیں جی کب تک فیصلہ اس حوالے سے آتا ہے. لیکن سیاست آئیدر وے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے آنے والے چند 2-3 مہینوں میں. کیونکہ اقتدار کی لالچ, طاقت میں رہنے کا, پاور کے مزے لوٹنے کا, عوام کا تو خیال نہیں کرنا نا. اپنی اقتدار کو دوام کیسے دینا, سیاست وہ ہونی ہے, خدمت کرنی ہے عوام کی. آ کے اس لیے اقتدار وہ آنا چاہتے پی ایم ایل این کہ ہمیں خدمت کرنی ہے, ملک کو بچانا ہے, ریاست کو بچانا ہے. پچھلے 100 دن میں کیا خدمت ہوئی ہے عوام کی؟ وہ ریاست پہلے بچائیں گے پھر خدمت کریں گے. وہ پہلے بھی ریاست بچانے میں 2.5 مہینے میں وہ عمران خان اگر یہ فیصلے لے رہا ہوتا یا کر رہا ہوتا یا اس کے دور میں تو نااہل, نکمے, حکومت کرنی نہیں آتی, ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے پاس, یہ جو ٹولہ آیا ہے یہ کریں تو یہ مشکل فیصلے عوام کے لیے. ہم ریاست بچانے نکلیں, ہم پاکستان بچانے نکلیں. مجھے پچھلے 120 دن بقول چودھری غلام حسین صاحب کے کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جس سے انہوں نے عوام کو فائدہ دیا ہوا. کاشف بھائی آپ کو پتا ہو, شاید آپ کو بھی نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا خاور صاحب یا کوئی کیمرہ مین خالد صاحب بتا دو, تسی دس دیو. وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ سے بچایا میں آپ کو بتا رہی ہوں, ڈیفالٹ کی سچویشن سے کون لے کے آیا تھا؟ یہ کام میں سنبھال لیتی. یہ آئی پی پیز کے معاہدے ہونے والے تھے, ہم نے ریاست کو ڈیفالٹ سے بچایا. کوئی بات نہیں, ہماری سیاست قربان ہے. جو سرکولر ڈیٹ اس وقت 3 کھرب کا پہنچا ہوا ہے, یہ کس نے معاہدے سائن کیے تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز. بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشریز اکراس آل دا پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو کہ آپ بجلی پیدا کریں نہ کریں, مہنگی بجلی پاکستانی قوم نے دینے ہیں بل, اور وہ بغیر بجلی پیدا کیے ان کو جانے. یہ آئی پی پی کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, اور یہ اربوں روپے کے معاملات ہیں, کوئی چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہیں. یہ سارے انہوں نے معاہدے کیے تھے نا, تو یہ والی بچانے کے لیے آئے تھے. یہ اسی کو جو اب آگے کنٹینیو کریں گے, جی بجلی اتنی بڑھا دو, گیس اتنی بڑھا دو. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس ایلیٹ گروپ کو فائدہ ہو رہا ہے جو کہ ہمیشہ سے ان کا سپورٹر ہے, چاہے وہ شوگر مافیا جو شوگر کمیشن میں آیا کہ یہ تو اٹ از اسپریڈ اکراس آل دا پولیٹیکل پارٹیز, ان کو فائدے ہو رہے ہیں. جب ویٹ سکینڈل ہوا, آج بھی شہباز شریف کے جی ہم نے وہ ویٹ پہ کی ہے, کوئی میٹنگ کی اور کرائسس آ رہا, پچھلے جس دن 120 دن پہلے ہی آئے اس وقت چیخے تھے ہم لوگ, پروگرام آن ریکارڈنگ, کہ یہ فیصلے نہیں کرے اور یہ غلط فیصلے کیے جس سے سپٹمبر اکتوبر میں ملک میں گندم کا بحران آئے گا.
آج وہ بیٹھ کے شہباز شریف صاحب کو احساس ہو ہو وہ کیونکہ اپنے بہادر شاہ ظفر بنے ہوئے ہیں اس وقت, اپنے بیٹے کو جانشین انہوں نے پنجاب کا بنانا ہے, بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے, کوشش کی ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3ری دفعہ بغیر مینڈیٹ کے. پاکستان تحریک انصاف بھی اس پہ ایگری کر گئی تھی, وہ بیٹھ کے سارا فوکس اس سائڈ پہ. عوام کے لیے 120 دن میں کوئی ایسا فیصلہ جس کا عوام کو فائدہ ہوا, ایک فیصلہ آپ کو نہیں ملے گا. جناب یہ ہے اس وقت چارٹ شیٹ جو پی ایم ایل این کے 120 دنوں کا, بلکہ سکور کارڈ جو ہے مختلف ہے تو کوئی بتا دے, مجھے بتا دے, میری تصحیح ہوگی. میں جاننا چاہتا ہوں, میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میں تعریف کروں. چوئی صاحب یا وسیم آپ کو نظر آتا ہے کوئی ایک فیصلہ, کوئی ایسا اہم نقطہ جس سے عوام کو فائدہ پہنچا ہو, کوئی ٹرانسفر ہوا عوام کو؟ تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آگے بال پھینک دیتے ہیں. جی صاحب نے کیا کہا؟ میں بھی سوچ کے بتاؤں, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ کا جواب نہیں تھا, آگے بال پھینک دیتے ہیں. یعنی کہ اس وقت کسی آف کورس گورننس کا تو بہت سیریس کرائسس ہے, مطلب انپریسیڈنٹڈ کرائسس ہے. اور مطلب اگر گورننس کے معاملات یہ نہ ہوتے تو ظاہر ہے تو پولیٹیکلی اتنا مشکل میں نہ ہوتی پی ایم ایل این. مسئلہ کیا تھا, کیا وہ کہتے ہیں عام آدمی کی مشکلات اتنے گنا بڑھ گئی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن وسیم وجہ کیا تھی؟ کیا وہ کہتے ہیں جی کہ شاید پولیٹیکل ہمیں اسٹیبلٹی نہیں اس لیے ہم نہیں کر پائے, یا کیپیسٹی ایشوز ہیں, یا یہ جو پورا ایک کمبینیشن ہے دس واز ناٹ ورکنگ فار پی ایم ایل این؟ کیوں یہ مطلب اگر آپ اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگاتے تو کیوں نہیں لگائیں گے؟ یہ میری ایٹ لیسٹ سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے, سسٹم کو جانتے ہیں, پتہ ہے کیسے آ کے کنٹرول کرنا ہے چیزوں کو, اگر آپ نہیں لگائیں گے تو یہ پرابلم کیا ہے پھر؟ یہ ٹھیک بات ہے, فرینکلی ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. 100 باتوں کی ایک بات, سب سے پہلی اور آخری بات تو یہی ہے کہ بھائی جو آدمی بہرحال جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں ہوتے تھے تو ہم انہیں سے پوچھتے تھے نا کہ بھائی ہمیں آپ یہ کب تک کہیں گے کہ جناب پچھلوں نے یہ کیا, کہ آپ حکمران وقت ہیں, آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے. تو کسی بھی صورت جو حکمران وقت ہے وہ تو ظاہر بری ذمہ نہیں ہو سکتا. پھر بہت سارے فیصلے جس میں سے ایک کا آپ نے حوالہ دیا, مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے ایک جگہ پہ کہ جناب وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نہ لگنے کا رسپانسبل میں ہوں, کہ ڈالر آپ کے اگر قابو میں نہیں آ رہا. تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جس میں ٹھیک ہے کہ ہر گورنمنٹ انور منصور صاحب ہمارے ساتھ آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کر سکتی. ہاں ذرا یہ جو فرحت اللہ بابر صاحب نے اس وقت ٹویٹ کیا ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. جی انور منصور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر اس ایسے موقع پہ اگر یہ ڈیبیٹ شروع کی جائے کہ جو طاقت کا توازن ہے اس کے بارے میں جو پارلیمنٹ ہے اس کو دوبارہ ریویو کرنا ہوگا 18ویں اور 19ویں ترمیم کے بعد, ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو پروسیجرز ہیں ان کو ریویو کرنا ہوگا, کیا یہ پارلیمنٹ اپنے آپ کو مزید اسرٹ کرنا چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہوگی. اس موقع پہ یہ جو سوالات ہیں یہ آپ کو اس سے کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ ڈیبیٹ کیوں اس وقت شروع کی جا رہی؟ دیکھیے یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, ہمیں بھی آ رہا ہے کہ یہ پریشر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر, ان کے اوپر پریشر کر رہے ہیں. جب یہ ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے رولز جو ہیں وہ آرٹیکل 191 کے تحت ہم چینج کریں گے اور ان کو ہمارے لیے کرنا ہے, جبکہ بہت واضح طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سپریم کورٹ خود اپنے رولز کو بنائے گی اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا. تو کیا چیز چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر, کس طرح سے ان کے اوپر پریشر ڈال گئے. دس از این اننیسری ڈیبیٹ دیٹ از گوئنگ آن, اور میرا خیال میں ایسی چیزوں کو ہمیں ٹوٹلی اگنور کر دینا چاہیے, بیکاز یہ چیزیں یہ ایسے لوگ اور ایسی طریقے سے جو لکھا جاتا ہے جو سپریم کورٹ کو اننیسریلی ملائن کرتے ہیں, ان کے یہ کہ پاور ختم کرتے ہیں. کیسے ختم کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی پاور؟ جو تو سپریم کورٹ کی پاور کانسٹیٹیوشن نے دی ہوئی ہے, 2/3 میجورٹی سے ایسا کریں سپریم کورٹ بند کر دیجئے. اور یہ کرنے کے لیے بھی 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے جو اس کو فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک آئیڈیلزم کے طور پہ یہ ڈیبیٹ کو جو ہے یہ شروع کیا گیا. ایک اور بات بھی کہ انہوں نے کہا جی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو تعیناتیاں ہوتی ہیں یا جو بھی پرکشش مواقع ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ نوکریوں کے, ان کے اوپر بھی ہمیں جو ہے ریویو کرنا چاہیے ہے کہ اس وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی انسینٹیو نہ مل سکے کسی ایک کے حق میں بھی فیصلہ کرنے کے لیے. دیکھیے ٹو سم ایکسٹینٹ یہاں پر میں ایگری کروں گا, مگر یہ ہے کہ جب آپ کے لاز کے اندر دے دیا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ یا تو جج ہوگا یا بیوروکریٹ ہوگا, نیب کا جو ہے وہ جج ہوگا ریٹائرڈ جج, اور سپریم کورٹ
वगैरह 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 जितनी चीजें हैं, लॉज को सब या तो अमेंड करें आप, इसलिए कि लॉज तो पार्लियामेंट ने बनाई हैं और जाहिर है कि जब वो उनको अपॉइंटमेंट आती हैं वहां पर, तो वो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ दी जाती हैं। मगर मैं पर्सनली इस व्यू के हूं कि जजेस को इतनी बड़ी पेंशन मिलती है तो आई डोंट थिंक दे शुड बी अलाउड टू डू दिस। मगर ये है कि हमारे लिए बदकिस्मती ये है कि कवानीन जितने हैं उसमें इन्हीं का लिखा गया है और किस लिए लिखा गया है ये मेरे भी समझ में नहीं आता। जी जनाब, कोई और सवाल अनवर मंसूर खान साहब से? आज जी, की कार्रवाई के खान साहब, आज की कार्रवाई फैसला मुकम्मल हो गई। कुछ फैसले के हवाले वकला ये कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, हमजा के भी हक में आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं, परवेज इलाही के भी हक में आ सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटीज है कि कोई एक आध जज साहब कहें जी क्योंकि हम पे एतराज हुआ है तो हम उठ जाते हैं सारी कार्रवाई सुनने के बाद, ये भी पॉसिबिलिटी है या रूल आउट करते हैं आप इसको? देखिए, रूल आउट तो कुछ नहीं कर सकता है। जाहिर है कि जजेस जो हैं वो अभी बैठे हुए हैं, किस वजह से डिले हो रहा है, इज देयर ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन द जजेस, अगर कोई है किसी टॉपिक के ऊपर, ये अभी यहाँ बाहर बैठ के तो नहीं कह सकते, मगर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। डिसएग्रीमेंट अमंग्स द जजेस भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो कुछ जजेस जो हैं वो ये चाह रहे हों कि कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकाला जाए इसका, जो कि ना इधर हो ना उधर हो, ताकि मामला को चला सकें। मेरा ख्याल में क्यास आराइयों से हमें दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्यास आराइयों से दूर रहते हैं आप। माशाल्लाह अटॉर्नी जनरल भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर वकील हैं, कोई 1-2 केसेस बता सकते हैं माजी के जिसमें कि इस तरह डिले हुआ हो और उस डिलेज की वजूहात क्या थी? अब केसेस को तो इस उम्र में कि मेमोरी लॉस हो जाता है काफी हद तक, मगर हाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कि टाइम दिया गया है और 3-4 डिले हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। 12 साढ़े 12। हाँ, तो पॉसिबल है, मगर यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर दे आर ओनली 3 जजेस। जो डिलेज हुए हैं यूजुअली दे आर आइदर 5 और 10 और मे बी द फुल कोर्ट जब होता है, जिसमें कि डिसएग्रीमेंट का चांस बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर डिले ज्यादा होते हैं। मगर ये 3 जजेस हैं, जनरली देखा यह गया कि ये 3 जजेस जो हैं ये दे वर ऑन द सेम पेज एटलीस्ट कोर्ट के अंदर। अब आगे जाके क्या हुआ है ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आजकल इशू चल रहा है इस्लामाबाद में, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, वो जजेस की एलिवेशन का सुप्रीम कोर्ट पर, तो उसके ऊपर कोई इस्लामाबाद के अंदर बहस मुबासा चल रहा है कि उसमें डिफरेंट चैम्बर्स के दरमियान आपस में कोई चल रहा है तनाव, हुकूमत की अपनी कोई लिस्ट है, कोई चैम्बर्स की अपनी लिस्ट है, कोई बार्स अपना जोर लगा रही हैं, तो ये इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है कि ये तरीकाकार जो मौजूदा है इसमें कोई दुरुस्तगी, इसमें कोई रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि काफी ज्यादा इसके ऊपर बात चल रही है? जी, मैं इसके ऊपर काफी पहले भी बोल चुका हूं। मेरे हिसाब से ये आर्टिकल 175A जो बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लेकर आए हैं, इससे ज्यादा फ्लॉड कोई लॉ नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और जाहिर है कि जब इस किस्म का कानून था जिसमें कि जो कि पुराना सिस्टम को बिल्कुल चेंज करके एक नए सिस्टम की तरफ ले आए। अगर आप देखें हमारे पुराने सिस्टम के अंदर वी हैड द बेस्ट ऑफ जजेस। हमारे जितने जजेस आते रहे हैं पुराने सिस्टम के तहत वो बहुत अच्छे थे। उनका जाहिर है 1-2 होंगे जो कि इतने नहीं होंगे, मगर जनरली उस सिस्टम से बहुत ज्यादा, बिकॉज उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होती थी, उसके अंदर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती थी, उसके अंदर गवर्नर भी इन्वॉल्व होता था, उसके अंदर जितने लोग हैं ये इन्वॉल्व होते थे और अपने अपने व्यूज देते थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन व्यूज को देखकर फिर रेकमेंड करते थे। दैट वाज अ वेरी गुड सिस्टम। मगर ये अब ये जो बनाया है इन्होंने, आई थिंक इज वेरी फ्लॉड। मेरा ख्याल में एक इनका कोलेजियम होना चाहिए बड़ा, जिसके अंदर के वोटिंग हो सकती हो और जिसमें के ज्यादा लोग हों, ताकि कोई एक इस जैसे हम अभी कहते हैं कि मेजॉरिटी इसके अंदर जजेस की है और माइनॉरिटी के अंदर लॉयर्स और दूसरे होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं,
تو ججز جو میجورٹی ہے اگر وہ ڈیسائیڈ آپس میں کر لیتے ہیں تو وہی ہوتا ہے. تو بیسیکلی وی شوڈ ہیو سم تھنگ جس سے کہ ایک نیوٹرلٹی کریٹ ہو جائے, اس میں وی کین گیٹ مچ بیٹر ججز اینڈ دے کین بی مچ بیٹر. انور منصور صاحب, آج فیصلہ جو بھی آئے کیا اس سے آئینی اور سیاسی بحران وہ ختم ہوگا یا فردر ایگریویٹ ہوگا, واٹ ایور دا ڈیسیژن از؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایگریویشن ہوگا, واٹ ایور دا ڈیسیژن از آئیدر وے, بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ اس میں آئیدر پارٹی از گوئنگ ٹو ایکسپٹ اٹ. دو پی ٹی آئی کہہ تو رہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم ایکسپٹ کر لیں گے, مگر پبلک پریشر جو ہے وہ بھی میٹر کرے گا اس کے اندر. اگر ان کے پی ٹی آئی کے فیور میں ہوتا ہے, وہ تو جو پی ڈی ایم ہے وہ تو آلریڈی کہہ چکی ہے کہ ہم جو ہے بہت اگریسولی اس کو ہینڈل کریں گے. بلکہ آج میں نے ایک ٹویٹ بھی دیکھا جس کے اندر کہ شاید انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف پی ایم ایل این جو ہے وہ ناؤ ول بی کنٹرولڈ بائی مریم. So that is another issue that is coming up. I don't know really, یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے, اور میرا خیال میں اگر یہ آتا ہے تو اس کے اندر ایک کیوٹک سچویشن تو کریٹ. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا انور منصور صاحب, آپ نے یقیناً یہ پروسیڈنگز فالو بھی کی ہوگی, کتنے سارے لا پوائنٹس تھے اس میں, یا ایک ہی لا پوائنٹ ہے جو کہ ڈیسائیڈ ہونا ہے؟ اس میں لا پوائنٹ تو کوئی ہے ہی نہیں. میرا تو یہ دیر از نو لا پوائنٹ. اس میں تو یہ بتانا ہے کہ پیراگراف 3 آف دی ججمنٹ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. دیٹ از دی اونلی کوشچن, دس از اے فیکچوئل کوشچن جو کہ آنسر نہیں ہوا. جی وسیم, آپ کا بھی کوئی سوال تھا؟ سر میں کوئکلی اگر بس یہی جو بات جو خاور صاحب نے کی تھی, یہ آپ کی رائے ہے انور منصور صاحب کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس ہونا ہے جس میں اعلیٰ ترین عدلیہ کے ایک سے زیادہ تقریباً 5 ججز کی تعیناتی ہونی ہے. کل موزد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب ہم فل کورٹ تو ویسے بھی نہیں مناتے, ستمبر تک جج صاحبان پورے نہیں ہیں. تو اسی طریقے سے اگر اس سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی کوئی معزز جج اس وقت اویلیبل نہیں ہے, پاکستان سے باہر ہے, تو یہ اجلاس تب تک نہ ہو جب تک ان کی واپسی ہو جائے, چونکہ بڑا اہم فیصلہ ہونا ہے, اس میں 5 ججز کی تعیناتی ہونی ہے. جی یہ ایک کوشچن ریز ہو رہا ہے, اور اس کے اندر میرے خیال میں وہ جو باہر جج صاحب ہیں انہوں نے شاید خط بھی لکھ دیا ہے اس کے اندر, اور انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو آپ فارم نہ کریں. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنے ہوں سب کے سب جو ہیں وہ اس کے اندر ہونے چاہیے, اور اگر نہیں ہے کسی وجہ سے تو اور بہت ارجنسی اگر آپ فیل کرتے ہیں تو ان کو شامل ضرور کرنا چاہیے, چاہے ویڈیو لنک کے تھرو کریں آپ, مگر ججز جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اور اگر ان کو ایک جج کو مائنس کر رہے ہیں, 1 یا 2 کو مائنس کر رہے ہیں, تو وہ مناسب نہیں ہے, بیکاز یہ ایک بڑے میجر بہت امپورٹنٹ فیصلے کرنے جا رہے ہیں. چلے جی, اب بریک پہ ہمیں جانا ہوگا. بہت شکریہ انور منصور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو فیصلہ ہے اس کے تمام لوگ منتظر ہیں. بریک سے واپس آ کے پھر ہم اس ڈسکشن کو آگے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.